سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35۔ یہ قرآن مجید کا چھٹا پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کے رستے میں کوئی وسیلہ تلاش کرو، اس کے رستے میں کوئی وسیلہ تلاش کرو، اور وسیلہ تلاش کرنے کے بعد کیا کرو؟ وجاہدوا فی سبیلہ، پھر اس کے رستے میں جد و جہد کرو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ تین باتیں اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کے لیے ارشاد فرمائی۔ پھر سنیے، سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 35 ہے، چھٹا پارہ۔ فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایک بات، اس کے رستے میں وسیلہ تلاش کرو، دو باتیں، پھر تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا اب جد و جہد کرو، اب کوشش کرو اللہ کے رستے میں۔ ہوگا کیا کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا، تم فلاح پا جاؤ گے۔ وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے ذریعے کے نام کو کہتے ہیں۔ ایسی چیز جو اللہ کے قریب کر دے، اللہ کی رحمت کے قریب کر دے، اسے وسیلہ کہا جاتا ہے۔ ہر نیک عمل اللہ کے رستے میں وسیلہ ہے۔ نماز بھی وسیلہ ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا بھی وسیلہ ہے، صلہ رحمی کرنا بھی وسیلہ ہے، صدقات و خیرات کرنا بھی وسیلہ ہے، سچ بولنا بھی وسیلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والا ہر کام کرنا وسیلہ ہے، فرض بھی وسیلہ ہے، نفل بھی وسیلہ ہے۔ اگر اعمال اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں تو اللہ کے اولیاء بھی اللہ کی طرف وسیلہ ہیں، اہل بیت بھی وسیلہ ہیں، صحابہ بھی وسیلہ ہیں، اور رب کریم کی بارگاہ میں سب سے بڑا وسیلہ رسول پاک کی ذات والا صفات ہے۔ سب سے بڑا وسیلہ حضور کی ذات، سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ سب سے بڑا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی ذات ہے۔ یاد رکھیے گا، مظفر وارسی کہا کرتے تھے کہ چلے نہ ایمان دو قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کو ساتھ لا لوں تو میرے ایمان کی گاڑی دو قدم بھی نہیں چل سکتی۔ اور حضور، قبر، حشر، آخرت تو وسیلہ علیحدہ چیز ہے نا۔ میں تو زندگی کے شب و روز گزارنے کے لیے آپ کا محتاج ہوں، آپ کے بغیر، آپ کی سنت و شریعت کے بغیر میری زندگی بھی نہیں گزرتی۔ کہنے لگے، چلے نہ ایمان دو قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے، اور تیرا وسیلہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے۔ اور لبوں پہ ایاک نستعین ہے، پر میرا اس حقیقت پہ بھی یقین ہے، اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے۔ نبی پاک بھی وسیلہ ہیں، نیک اعمال بھی وسیلہ ہیں۔ دو تین قسم کے گروہ پیدا ہو گئے ہیں امت مسلمہ میں۔ یہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کے تحت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو امت مسلمہ کے متفقہ امام ہیں، تمام مسالک جن کا احترام کرتے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اکیلے نہ آ جانا، کسی مرشد کامل کا دامن تھام کے آنا، ایسے اکیلا نہ آ جانا کہ تیرا کوئی وارث ہی نہ ہو، کسی کا دامن تھام۔ اب دو تین جماعتیں پیدا ہو گئیں، ایک سرے سے قائل ہی نہیں وسیلے کے۔ وہ کہتے ہیں جی نماز کا وسیلہ دے لو، روزے کا وسیلہ دے لو، حج کا وسیلہ دے لو، نبی پاک کا نہ دینا۔ وہ خدا کے بندو، نماز کا وسیلہ دینا درست ہے، میں نے شروع میں کہا کہ یہ بھی وسیلہ ہے، لیکن نماز پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں قبول۔ روزے کا وسیلہ دینا درست ہے، پر پتہ نہیں وہ قبول ہے کہ نہیں۔ حج کا وسیلہ دینا حرج نہیں، دینا چاہیے، لیکن پتہ نہیں ہمارے حج ٹوٹے پھوٹے ہیں، قبول ہیں کہ۔ اس رسول کا وسیلہ کیوں نہ دیں جو ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی ہے، ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں۔ بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو یاد رکھیے گا، نبی پاک کا وسیلہ سب سے معتبر وسیلہ ہے۔ اب لوگ اس جھگڑے میں پڑ گئے، اور جتنی جتنی تعلیم عام ہوتی جاتی ہے، لوگ دروازہ رسول سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ محبت رسول بڑھتی، نبی پاک کا قرب بڑھتا، اور ہم بھی بادشاہ لوگ ہیں،
جس مرضی کی بات ہم سننی شروع کر دیتے ہیں. اور خدا کے بندو سنو، زندگی نبی پاک کے بغیر نہیں گزر رہی تو قبر حشر میں حضور کے بغیر کامیابی کیسے ہوگی؟ یاد رکھیں اور سمجھیں اس بات کو، اور اپنے عقیدے کو پہاڑ سے زیادہ تگڑا بنائیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ نیک اعمال بھی وسیلہ ہیں، پر بھائی مجھے تو اپنی نماز پر اعتبار نہیں، اس لیے کہ میں خلوص سے پڑھتا ہی نہیں. کئی جگہوں پہ کمی محسوس ہوتی ہے، کئی جگہوں پہ نقص محسوس ہوتے ہیں. روزے رکھے ہیں، ہمیشہ سے رکھ رہے ہیں، لیکن کوئی ایسا مان اور بھروسہ نہیں کہ بخشوائیں گے. حج اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے، ان لوگ جاتے ہیں، ہمیں بھی اللہ نے موقع دیا، ہم بھی گئے ہیں. دعا فرمائے اللہ بار بار بلائے. لیکن گزارش یہ ہے میرے بھائی سمجھ لیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے ہماری نظر میں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سبب رحمت بنائے گا، لیکن ہمیں اس پر کوئی مان، کوئی تکبر، ہاں اگر بھروسہ ہے تو ذات رسالت ماپ پہ بھروسہ ہے، نہ تیگو تیر پہ تکیے، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر. بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. اب لوگ خشک زندگی گزارنا چاہتے ہیں، خشک سی نماز، اور بس جی بس نماز روزہ سیدھا کرو، یہ ہمیں کہاں لگایا جا رہا ہے. ہم خود بھی آگے نہیں جانا چاہتے، حالانکہ ہم نے وسیلے بنائے ہوئے ہیں. کئی لوگوں نے ایم پی اے وسیلہ رکھا ہوا ہے، ایم این اے وسیلہ رکھا ہوا ہے، یار 15-20 وسیلہ رکھے ہوئے ہیں، بلکہ امیر لوگوں سے سلام دعا رکھی ہوئی ہے. کس لیے؟ روز دعوتیں پکتی ہیں ہوٹلوں میں، یہ سارے وسیلے ہم نے بنائے ہوئے ہیں. عجیب معاملہ ہے، دنیا داروں سے وسیلے ہیں لیکن رب کریم کے بندوں سے ہم نے تعلقات نہیں رکھے. مزارات پہ جانا، اولیاء کی بارگاہ میں جانا، رب کریم کے بندوں سے پیار کرنا، صحابہ سے محبت کرنا، اہل بیت سے پیار کرنا، نبی پاک پہ درود پڑھنا، دنیا داری کا ہمیں پتہ ہے ہم نے کیسے بیچ میں سے بچ کے نکلنا ہے، ہمیں کس چیز کی حاجت ہے. دعوت پہ بلانا ہے تو کس کو چھانٹی کر کے بلانا، یہ سارا ہمیں پتہ ہے. جب شادی ولیمے کے اور سالگرہ کے اور عقیقے کے کارڈ لکھے جا رہے ہوتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے اس کو رہنے دو، اس کو آنے دو، اس کو مس کر دو، اس کے بغیر گزارا نہیں. ان وسیلوں کا سارا پتہ ہے. اللہ رسول کے وسیلے کی بات آتی ہے تو ہم بھی فتویٰ پوچھنے چلے جاتے ہیں، ہم بھی تفصیلات پوچھتے ہیں. ادھر ادھر نہ جا، یاد رکھ بغیر مصطفیٰ کے تیرا کوئی کام نہیں چل سکتا، بغیر نبی پاک کے تیری زندگی گزر سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ وسیلہ ضائع نہ کر بیٹھنا، ایسے کسی کی بات میں نہ آ جانا. یہ ایمان ہے، یہ ایقان ہے، یہ لذت ہے، یہ حسن ہے، یہ سرمایہ ہے. کسی جگہ اس میں کوتاہی نہ کر لینا، ایک ذرہ برابر تیرے دل میں نقص نہ واقع ہو جائے. یاد رکھنا نیک اعمال بھی وسیلہ ہے. اللہ کرے کہ ہمارے عمل ایسے ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کیے جائیں. اللہ کرے کہ ہمارے عمل ایسے، اعمال کا وسیلہ دینا 100% جائز ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں. حدیث پاک سنیے، میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے، نیک آدمی تھے، سفر پہ جا رہے تھے تو بارش تیز آ گئی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تیز بارش آئی، ایک غار میں پناہ لی بارش سے بچنے کے لیے. اچانک طوفان آیا تو ایک پتھر لڑک کر غار کے منہ کے آگے گر گیا. اندھیرا چھا گیا، اندر اندھیرا، طوفان ہے، پریشانی ہے. میرے حبیب پاک علیہ السلام فرماتے جب اندھیرا دم گھٹنے لگا، اندھیرا ہونے لگا، پریشان ہونے لگے، ایک بولا، کہنے لگا اگر زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہے تو اس کو یاد کر کے دعا مانگو، اللہ کرے ہم سے کوئی نیک کام ہو جائے. جو ہوتے ہیں اس میں بھی ریاکاری ہوتی ہے، اس میں بھی ملاوٹ ہوتی. کوئی نیک کیا ہے تو دعا مانگ لو. ایک نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیسے مانگی؟ اللہ اکبر. عرض کرنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے میں نے بکریاں رکھی ہیں، میں دودھ دھو کے بیچتا ہوں، میرے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، اولاد بھی ہے، اور میرے پاس لوگ دودھ خریدنے بھی آیا کرتے تھے، پر اللہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں. میں نے اپنی زندگی کا طریقہ بنایا ہے جب تک ابا جی دودھ نہیں پیئیں گے کسی کو نہیں ملے گا، جب تک میری بوڑھی ماں کے لبوں سے دودھ نہیں لگے گا کسی کو نہیں ملے گا. اے اللہ وہ رات بھی تو جانتا ہوگا جب میں دیر سے آیا، دودھ دھویا تو ماں باپ سو چکے تھے. عرش کے مالک تو بھولا نہیں کرتا، تو بھولنے سے پاک ہے. میرے رب میں دودھ کا پیالہ لے کے ساری رات کھڑا رہا ماں باپ کے سرانے، نہ میں نے دودھ بیچا نہ میں نے بچوں کو دیا. آدھی رات کے بعد ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے دودھ پیا. اے اللہ میری اماں بھی مجھ سے بڑی راضی ہوئی، میرا باپ بھی بڑا راضی ہوا. مالک اگر وہ عمل واقعی تجھے قبول ہے تو اس
मुसीबत से निजात दे दे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते उसने ये वसीला दे के दुआ मांगी तो अल्लाह ने पत्थर सिरका दिया। पहले रोशनी नहीं आ रही थी, अब रोशनी आनी शुरू हो गई। पता चला जो जिंदगी में रोशनी चाहता है वो माँ बाप की नौकरी करे, जो जिंदगी में रोशनी चाहता है वो माँ बाप की बुल्ले शाह तो आसमानी उड़दियां फड़ना है, और जड़ा घर बैठा उन्हें फड़िया ही नहीं। इनकी नौकरी करो, रोशनी मिलेगी। दूसरा बोला, उसने कहा अल्लाह तुझे पता है मैंने कई लोग मजदूरी पे रखे हुए हैं। एक शख्स मजदूरी करता था तो कुछ किलो कुछ शेर चावल, कुछ चावल उसकी मजदूरी बने। मिसाल देके समझाता हूं, 10,000 के चावल उसकी मजदूरी बन गए। मैंने उसको कहा मजदूरी ले ले, तो वो नाराज होके चला गया नाराज होके। लेकिन ए अल्लाह मैंने उसका माल खाया नहीं, मैंने मजदूर का हक रखा नहीं। ए अल्लाह मैंने 10,000 अलहदा कर दिया, वो चावलों की कीमत मैंने अलहदा कर दी। जब मैं कारोबार करता तो मैंने उसका पैसा इन्वेस्ट कर लिया, फिर उस पैसे से मैं कमाता रहा। एक वक्त आया कि जमाने बीत गए, वो 10,000 10 लाख या यूं समझ ले 10 करोड़ हो गया। कई गायें, कई ऊंट, कई प्लाट आ गए। ए अल्लाह कई जमाने के बाद वो मजदूर लौटा और कहने लगा साहब मैं गरीब हो गया हूं, तंगदस्ती आ गई है, बूढ़ा हो गया, वो मेरे पैसे तो दे दें। तुम ए अल्लाह मैं बेईमान नहीं हुआ, एक रत्ती बराबर भी मेरे दिल में मैल नहीं आई। मैंने कहा ये इतनी दर्जन गायें तेरी, ये ऊंट तेरे, ये प्लाट तेरे। वो कहने लगा तू मुझसे मजाक करता है, मेरे तो थोड़े से चावल थे, यूं समझ ले 10,000 के और इतना कुछ। मैंने कहा वो तेरे पैसे, तू नाराज होके चला गया, मैंने ढूंढा तो मिला नहीं। वो तेरे पैसे मैंने इन्वेस्ट किए तो आज ये सारा सरमाया उसी का है। अल्लाह वो बूढ़ा मजदूर जब इतनी गायें मिली, इतने ऊंट मिले, इतने उसे प्लाट मिले तो वो रोता दुआएं देता गया, ऐ अल्लाह अगर तुझे मेरा वो अमल काबिल कबूल है तो इस मुसीबत से निजात अता फरमा। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते पत्थर थोड़ा और हट गया। अब तीसरा बोला अमल का वसीला दे के, ओ भाई कोई अमल बचा के रख, कुछ कर ले, कुछ जिंदगी में इकट्ठा कर ले। कोई तो ऐसा अमल हो जब कयामत आए तो तू मुसीबत से बच सके, तू कब्र में मुसीबत से बच सके, तू दुनिया में मुसीबत से बच सके। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तीसरा बोला, कहने लगा ए अल्लाह तू जानता है मैं जवान, मैं राना, मैं हसीन, मुझे औरतें दावत देती थी, अपनी तरफ माइल करती थी, लेकिन मैं किसी पर ना देखता। बस एक चचा की बेटी पे मैं आशिक हो गया, उसके मैं करीब जाने लगा, बुलाने लगा। 100 दिनार भी इकट्ठे किए उसको देने के लिए। एक ऐसा वक्त आया कि वो राजी भी हो गई। ए अल्लाह तन्हाई भी आ गई। यूं समझ लो कि मैं जवान भी, हसीन भी, मालदार भी, मैं चाहूं तो एक एक दिन में 4-4 दफा मैं बदकारी कर सकता था। ऐ अल्लाह सारी खूबियां थी। वो बीबी मेरे पास आई, कमरा तन्हाई, कोई देखने वाला नहीं था। जब मैं उसके करीब जाने लगा तो वो औरत कहने लगी तू रब से डर जा, रब से डर जा, रब से डर जा। ऐ अल्लाह ताकत भी, जवानी भी, हुस्न भी, माल भी, मैं सब कुछ कर सकता था पर तेरे लिए। और अगर मुसलमान होगा तो कहेगा ऐ अल्लाह तेरे रसूल के लिए, ऐ अल्लाह मदीने वाले चांद की बात मान के, ऐ अल्लाह आमिना के मासूम की बात मान के, ऐ अल्लाह जनाबे फातिमा ज़हरा के अब्बा की बात मान के। मैंने अपने नफ्स की ख्वाहिश को कुचला और कुचल करके मैंने वो गुनाह नहीं किया, उसको आजाद कर दिया। अगर वो अमल तेरी बारगाह में कबूल है तो निजात दे दे। मेरे नबी पाक फरमाते हैं बस दुआ खत्म हुई तो अल्लाह ने पहाड़ दूर फेंक दिया, अल्लाह ने निजात दे दी। अल्लाह करे मेरी मिल्लत के जवान को भी ये नेकी नसीब हो जाए। अल्लाह करे माँ बाप की खिदमत करने वाले बन जाए। अल्लाह करे हम मजदूरों का हक देने वाले बन जाए। अल्लाह करे हम बेईमानी, धोखेबाजी को छोड़ दें। अगर कोई ऐसा